بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ دو سے تین بہت اہم چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، میرے ساتھ رہیے۔ سب سے پہلے جو ابھی سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے خبر آئی ہے، عمران خان کی 9 مئی سے جڑے واقعات میں جو 7 کیسز میں ضمانت خارج ہوئی تھی، وہ ضمانت ہائی کورٹ نے بحال کر دی گئی ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے اس میں دلائل دیے ہیں اور وہ ضمانتیں بحال ہو گئی ہیں۔ تو 9 مئی سے جڑے کیسز میں 7 جو کم از کم کیسز تھے، لاہور ہائی کورٹ نے وہ ضمانتیں بحال کر دی ہیں۔ لیکن میری نظر میں آج کی سب سے بڑی اور سب سے اہم خبر کچھ اور ہے۔ یہ ایسی خبر ہے کہ اگر اس سے پازیٹیو آؤٹ کم نکل آتی ہے تو منصوبہ سازوں کے 2 سال کے سارے منصوبے ناکام ہو جائیں گے، سارا ظلم اور جبر رائے گاں جائے گا اور عوام جیت جائے گی۔ ناظرین، ایک پٹیشن ایسی دائر کی گئی ہے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کی طرف سے، جو بائی دا وے میرے فیورٹ وکیل ہیں۔ انہوں نے ابھی پولیٹیکل انکلینیشن شو نہیں کی تھی، وہ نیوٹرل ہیں، اور اس وقت نیوٹرلٹی یہ تقاضا کرتی ہے کہ حق جس طرف ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ہر نیوٹرل بندہ اس ٹائم حق کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے ایک زبردست پٹیشن ڈالی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک میٹنگ میں انہوں نے کیا باتیں کی ہیں، یہ شارٹ سا کلپ میں آپ کو سناتا ہوں، جس کے بعد آپ کو بہتر سمجھ آئے گا کہ یہ کتنی اہم پٹیشن ہے، اس کے کتنے دورس نتائج ہوں گے، اور یہ ایک پٹیشن ہر قسم کے پلان سی کی ضرورت بھی ختم کر دے گی اور پی ٹی آئی چھا جائے گی۔ یہ ذرا سنیں پہلے شارٹ سا کلپ۔ کہ وہ پی ٹی آئی کا ممبر ہے، پی ٹی آئی کا امیدوار ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ منتخب ہو کر بھی پی ٹی آئی ہی کا امیدوار رہے گا، اس کی حیثیت آزاد نہیں ہوگی، اور اس کے لیے ہم عدالت میں بھی جائیں گے، عدالت سے ہم فیصلہ بھی لیں گے۔ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا کہ ہم آزاد ہیں بالکل غلط ہے۔ میں نے اپنے نامینیشن پیپر پہ لکھا ہے میں پی ٹی آئی کا امیدوار ہوں، میں نے اپنا ٹکٹ جو پی ٹی آئی نے جاری کیا وہ آر او کے پاس جمع کرایا ہے۔ کس طرح کوئی مجھے آزاد کہہ سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سب امیدواروں کو آپ سب کے سامنے پیش ہو کر قرآن پاک پہ حلف لینا چاہیے کہ ہم عمران خان اور پی ٹی آئی کے وفادار نہیں ہیں۔ انشاءاللہ ہم کسی لالچ میں، کسی خوف میں نہیں آئیں گے۔ منتخب ہونے کے بعد ایوان میں ہم پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی ہوں گے، اور اس بات کو دکھانے کے لیے، اس بات کا اعادہ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں خود حلف لیتا ہوں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھ سے یہ حلف لیں اور ہر امیدوار سے یہ حلف لیں۔ جی میں قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے خدا تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے یہ عہد کرتا ہوں کہ منتخب ہونے کی صورت میں ہر حال میں پی ٹی آئی کا وفادار رہوں گا، عمران خان کا وفادار رہوں گا۔ پارلیمنٹ کے اندر میں پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا ممبر رہوں گا۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی سے میں غداری کروں، کسی اور طرف جاؤں۔ یہ میرا آپ سب سے وعدہ ہے، یہ میرا خدا تعالیٰ کی ذات کے سامنے وعدہ ہے اور وعدہ ہے۔ میں آپ سب کی مدد کا طلبگار ہوں۔ تو آپ نے پہلے سن لیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سوچ ہی غلط ہے کہ جس نے پارٹی کا ٹکٹ جمع کرایا ہے، جو پارٹی کا امیدوار ہے، اس نے نامینیشن پیپرز میں لکھا ہے کہ میں فلاں جماعت کا ہوں، وہ آزاد نہیں تصور ہوگا۔ اب اس سلسلے میں آپ کو وہ خبر بتاتا ہوں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جیسے کہا کہ ہم عدالت جائیں گے، تو وہ عدالت چلے گئے ہیں۔ انہوں نے عدالت میں یہ درخواست دائر کر دی ہے کہ مجھے آزاد امیدوار مت کہا جائے، کیونکہ میں تحریک انصاف کا حصہ ہوں۔ میں نے اپنے نامینیشن پیپرز میں پی ٹی آئی کا نمائندہ اپنے آپ کو لکھا ہے، پی ٹی آئی کا امیدوار اپنے آپ کو لکھا ہے۔ اس پٹیشن کا اگر تو پازیٹیو فیصلہ آ جاتا ہے تو جتنے لوگ امیدوار جنہیں ابھی مختلف انتخابی نشان دیے گئے ہیں، وہ الیکشن کے بعد ایک جماعت کے انڈر، پی ٹی آئی کے انڈر، پی ٹی آئی کی چھتری کے انڈر اپنی حکومت بنا سکیں گے۔ یعنی کسی چھوٹی جماعت سے الحاق کی ضرورت بھی ختم ہو جائے گی۔ لوٹا بننے کے بھی تمام راستے بند ہو جائیں گے، کیونکہ اگر آپ کسی ایک پارٹی کے امیدوار ہیں تو آپ لوٹا نہیں بن سکتے، آپ کو اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ پاکستان کا آئین اور پھر سپریم کورٹ کا 2022 کا فیصلہ آڑے آ جائے گا، اس لیے لوٹا بننا بھی ناممکن ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ اس معاملے میں کیا فیصلہ دیتی ہے، کیا کوئی آزاد بینچ بنتا ہے یا کمپرومائزڈ بینچ بنتا ہے، کیونکہ مختلف ججز میں بھی فرق ہے۔ ہر کورٹ میں، وہ ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، کچھ آزاد ججز ہیں، کچھ کمپرومائزڈ ججز ہیں۔ اب جیسے قاضی کا گروپ ہے، یہ پورا کمپرومائزڈ گروپ ہے، لیکن ان کے مخالف جو گروپ کھڑا ہے وہ سب آزاد ججز ہیں، ایک آزاد جج ہیں۔ اسی طرح ہائی کورٹوں میں بھی مسئلہ ہے۔ عامر فاروق اگر کمپرومائز جج ہے تو اس کے نیچے
محسن افسر کیانی صاحب ہیں، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں، یہ بڑے زبردست ججز ہیں، انہوں نے زبردست فیصلے دیے ہیں، آزادانہ فیصلے دیے ہیں، یہ آزاد ججز ہیں۔ اسی طرح لاہور ہائی کورٹ میں بھی کمپرومائز ججز بھی موجود ہیں، آزاد ججز بھی موجود ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کس طرح سے اپنا کنڈکٹ شو کر کے بتایا کہ وہ ایک آزاد انسان ہے، کمپرومائز نہیں کریں گے، کسی کے آگے جھکیں گے نہیں، کسی فرعون سے نہیں ڈریں گے۔ تو فرق ہے ہر عدالت کے اندر، تو آپ نے نا امید نہیں ہونا۔ یہ وہ پٹیشن ہے، اگر 8 فروری سے پہلے اس کا فیصلہ آ گیا تو یہ جو منڈیاں لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں ان کے سارے منصوبے خاک میں مل جائیں گے۔ اتنی زبردست پٹیشن ہے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب پہ مجھے اعتماد ہے کہ کم از کم وہ دلائل میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ ایک زبردست وکیل ہیں، حاضر دماغ ہیں، آئین پہ، قانون پہ، کیس لا پہ ان کی زبردست گرپ ہے، اور وہ یہ زبردست مقدمہ لڑیں گے، اور یہاں تو وہ مقدمہ بھی اپنا لڑ رہے ہیں، کسی دوسرے تیسرے فریق کا بھی نہیں لڑ رہے۔ اب ناظرین ذرا دیکھیں کہ تحریک انصاف کا پیغام اگر باہر جلسے ریلیاں کرنے پہ پابندی لگا دی گئی ہے تو کیسے پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ پیغام تو پشتوں میں ہے، لیکن نیچے سب ٹائٹلز ہیں جو آپ نے سننا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول یو خبره زما ضروری و، او زه په خپله یو قبایل پښتون یم، او په پاکستان په تاریخ کې د قبایلو نه زیات ظلمونه او تکلیفونه چا نه دي برداشت کړي. او زه تاسو ټولو په مخ کې دا اقرار کوم چې سیاسي لیډرانو کې عمران خان هغه واحد لیډر و چې د پښتنو او د قبایلو د امن خبره کړې وه. نو تاسو ټولو ته زه دا ریکویسټ کوم چې په 8 فروری باندې په غټ اکثریت سره راوځي. منت درته کوم چې د عمران خان نامزد امیدوار ته تاسو ټول ووټ ورکړئ. پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ آباد انشاءاللہ. ایک قبائلی نوجوان اپنے دل کی بات کر گیا ہے بس کے اندر آ کے۔ اسی طرح ٹرینوں میں، بسوں میں، ہر جگہ پہ، بازاروں میں، دکانوں میں، رکشوں میں، ٹیکسیوں میں، ہر جگہ پہ تحریک انصاف کی کیمپین چل رہی ہے۔ ان کو اندازہ نہیں ہے کیسا انقلاب آنے جا رہا ہے 8 فروری کو۔ میں تو ان کی عقلوں پہ ماتم ہی کر سکتا ہوں جنہوں نے یہ بہترین موقع گنوانے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیا ہے کہ اگر تحریک انصاف کو بلے کے نشان پہ لڑنے دیا جاتا، چاروں صوبوں میں بھی ان کی حکومت بنتی، 2/3 کیا 3/4 اکثریت ہوتی قومی اسمبلی میں، ہر آئین میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے، قانون میں جو کمی کوتاہی ہے، جتنے لوپ ہولز ہیں وہ سب ٹھیک کیے جا سکتے تھے۔ 18ویں ترمیم کی نوک پلک درست کر کے جو وہ پاکستان کے خلاف چیزیں جا رہی ہیں وہ ٹھیک کی جا سکتی تھی۔ پاکستان کے آئین اور قانون کو نئے سرے سے خوبصورت کیا جا سکتا تھا کہ اس میں غریبوں کا تحفظ ہوتا اور طاقتور قانون کے نیچے آتا، ہر چیز ٹھیک کی جا سکتی تھی، ملک ترقی کے راستے پہ پڑ سکتا تھا۔ لیکن ان کو پتا ہے کہ جس دن ملک میں آئین اور قانون ٹھیک ہو گیا اس دن طاقت سے ان کی گرپ ختم ہو جائے گی، اور یہ اپنی طاقت قائم رکھنے کے لیے پاکستان کو اس طرح سے محکوم رکھتے ہیں۔ جو بندہ کہتا ہے کہ تمام اداروں کو آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے، اسے اسرائیل اور بھارت کا ایجنٹ قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو میرا ایک سوال ہے، کیا اسرائیل اور بھارت یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام ادارے آئین اور قانون کے مطابق چلیں؟ ان کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ بس اس سوال کا مجھے کوئی جواب دے دے۔ ناظرین، جاوید ہاشمی نے عمران خان کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ جاوید ہاشمی وہ ہیں جنہوں نے 2014 کے دھرنے کے دوران بیچ منجدھار عمران خان کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد شاہ محمود قریشی نے اگلے دن کہا تھا باغی داغی ہو گیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلے اور آج یہ صورتحال ہے کہ جاوید ہاشمی کہتے ہیں کہ عمران خان جب تک جیل سے باہر نہیں آتے میں ان کے حق میں جنگ لڑوں گا، اور جاوید ہاشمی نے واضح کیا ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، اور اس وقت عمران خان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہ جانتے ہیں جاوید ہاشمی کے کون کروا رہا ہے، کیونکہ یہ بات جیل میں ملاقات کے دوران عمران خان نے بھی کی ہے لوگوں سے کہ جاوید ہاشمی خود کیونکہ قید میں رہ چکا ہے، وہ جانتا ہے کہ مجھ پہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے۔ تو جاوید ہاشمی نے مکمل عمران خان کی حمایت کا انکنڈیشنل اعلان کر دیا ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ ہمیں آئی بی نے رپورٹ دی کہ راجہ ریاض اور اس طرح کے اور بیک وینچرز امریکی سفارت خانے میں ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ارشد شریف نے ایک پورا پروگرام تیار کیا ہوا تھا جس میں تمام تفصیلات تھیں کہ کون کون کب کس وقت کس تاریخ کو امریکی ایمبیسی میں جا کے ملا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسے ہی کسی پروگرام کی وجہ سے ہی تو نہیں ارشد شریف پہ 17 مقدمات یا 15 مقدمات کر کے زمین ان کے لیے تنگ کر دی گئی تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ ویڈیو تھی تو کچھ اور بھی ایسے پروگرام ہوں گے جن کی وجہ سے کچھ طاقتوروں کی دم پہ پاؤں آیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ارشد شریف کے لیے زندگی مشکل بنا دی گئی
ان کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کر دی گئی اور بالآخر ان کو شہید کر دیا گیا۔ میں آپ کو 2 نشانیاں بتا دیتا ہوں، حقیقی آزادی آپ کو کب پتہ چلے گا کہ مل گئی ہے۔ ارشد شریف کو پاکستان کا سب سے بڑا بہادری کا اعزاز ملے گا، اس دن آپ کو پتہ چلے گا آپ حقیقی طور پہ آزاد ہو گئے ہیں۔ اور 9 مئی پاکستان میں جمہوریت کا دن منایا جائے گا، سویلین بالادستی کا دن منایا جائے گا 9 مئی کو۔ جس دن یہ ہو گیا آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ کو حقیقی آزادی مل چکی ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی پولیس والا جرت نہیں کرے گا آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی، آپ سے رشوت نہیں مانگے گا، کوئی آپ کے حقوق نہیں آپ سے سلب کر پائے گا، عدالتیں انصاف کریں گی، کیونکہ جس دن یہ 2 کام ہو گئے وہ تب ہی ہوں گے جب یہ پورا نظام گر کے نئے سرے سے ایک خوبصورت نظام کھڑا ہو چکا ہوگا، حقیقی معنوں میں نیا پاکستان بن چکا ہوگا۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔